السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیہ و مسلمہ اما بعد۔ ناظرین کرام، میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ کے سامنے بہت ہی اچھی بات پیش کرنے جا رہے ہیں، جو آج ہم سے ایک صاحب سے بات چیت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ایک آدمی نے مجھ سے دو سوال کیا کہ بھائی، دنیا میں کوئی بھی بچہ آتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا یا ہندو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ماں باپ جو ہوتا ہے بچہ وہی بنتا ہے۔ اگر ماں باپ ہندو ہے تو بچہ ہندو بنتا ہے، اگر ماں باپ مسلمان ہے تو بچہ مسلمان بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ بھائی، آپ لوگوں میں یعنی مسلمانوں میں بھائی بہن میں شادی کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے عقلی اعتبار سے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا کسی کے سامنے اور فرما برداری کرنا۔ تو ہم سب ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ایک خالق کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ جھکنا ہو گیا اسلام، اور اس کو ماننے والا اور اوپر والے جو حکم کیا ہے اس کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی فیکٹری میں یا کارخانے میں کام کرتے ہیں، تو آپ کے سیٹھ یا آپ کے مالک جو حکم کریں گے اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ مالک اور سیٹھ کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ کو سیٹھ کارخانے سے باہر نکال دے گا، پھر آپ کو رکھے گا نہیں۔ تو پھر جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی کے سامنے جھکے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی بات تو صحیح ہے کہ صرف ایک اللہ کی یا ایک اپنے اعتبار سے بولا کہ بھگوان کی ہی عبادت کرنا چاہیے، پوجا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ ایک ہوتا ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور دوسری بات اسی میں یہ کہا کہ ختنہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ختنہ نہیں کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی، وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، ختنہ اچھی چیز ہے، کروانا چاہیے۔ اور اس کو ہم نے طبی اعتبار سے سمجھایا کہ اگر ختنہ نہیں کرائے تو اس میں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، اگر ختنہ کرائے تو وہاں پر صاف ستھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں لگتی ہے۔ تو ختنہ کرانا چاہیے، سب کو کرانا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور صرف اللہ رب العزت کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جس کا جو ہوتا ہے بچہ وہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بھائی بہن مسلمان میں شادی ہوتی ہے، بھائی بہن میں مسلمان میں شادی نہیں ہے سگے میں، بلکہ کزن میں ہے۔ تو کزن میں تو شادی کر سکتے ہیں، جیسے آپ دو بھائی ہیں تو آپ کا رشتہ الگ ہے، آپ دونوں بھائی کا جو محبت، آپ کے بھائی بہن میں جو محبت ہوتی ہے تو آپ کے بچوں میں وہ محبت نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ مرتے دم تک، آخری دم تک بھائی بھائی ایک رہیں گے، لیکن آپ کے بچے اور آپ کے بھائی کے بچے ایک نہیں رہیں گے، بلکہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں، دونوں کا راستہ الگ الگ ہو جاتا ہے، کوئی کسی سے مطلب نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ بھائی بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، لیکن بچوں میں وہ چیز دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میں نے کہا کہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کزن میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہے، جانکار بھی ہوتے ہیں کوئی لڑکی کیسی ہے، اس وجہ سے شادی کر لیتا ہے۔ لڑکی بھی اپنے بھائی کو سمجھتا ہے، اس کے مزاج کو، تو اس کے حساب سے پیش آتی ہے، تو ایک طرح سے مناسب شادی بھی لگتی ہے۔ بس یہ بات ان کو بھی سمجھ میں آ گئی۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔